کہ یہ جو خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے ایک دم گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، ان کو گرانے والے ہیں، آپ کیا سن رہی ہیں؟ یہ ویسے کو ہوائی فائر ہو رہا ہے یا کچھ لوگ ایسے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں جو چاہتے ہیں کہ اس طرف بڑھا جائے؟ بہت شکریہ فہد صاحب کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیے، خیبر پختونخوا کی حکومت میں کل ہماری بھی جو بات چیت ہوئی تو اس کے لیے جے یو آئی فے کا ہونا حکومت کے وفاقی حکومت کے ساتھ بہت اہم ہوگا. اگر انہوں نے نو کانفیڈنس موشن بھی لانا ہے اور فارورڈ بلاکس بھی بنانے ہیں تو اس کے لیے جے یو آئی ایف فی الحال جو ہے وہ حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں مولانا فضل الرحمان نے ایک تقریر کی جہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ حکومت جعلی ہے. پھر حمداللہ جو میرے بھی پروگرام میں کل آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی جے یو آئی ایف کے فارمر سینیٹر حمداللہ، انہوں نے کہا کہ نہ ہم سمجھتے ہیں کہ وفاق کی حکومت جعلی، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی ہمارا جو ووٹ ہے وہ چوری ہوا ہے اور یہ حکومت بھی جعلی ہے. مگر اس وقت ہم کسی بھی نو کانفیڈنس موشن یا کسی بھی ایسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے جس سے کہ ہم پی ٹی آئی کی حکومت کو نقصان پہنچائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ فی الحال مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کیاسا رائیاں ہی ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان صاحب کیا خوش ہیں علی امین گنڈا پور کے ساتھ؟ تو اگر ہم ان کی بہن کی بات مانیں تو انہوں نے آلریڈی یہ بیان دے دیا ہے کہ عمران خان صاحب مائنس ہو چکے ہوئے ہیں، چونکہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو فائنینشیل بجٹ ہے وہ خیبر پختونخوا کا جلد پاس کرا دیا اور انہوں نے عمران خان صاحب کی مشاورت کے بغیر کرایا. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے کہ کیا علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے اندر مقبول ہے؟ کیا وہ عمران خان کی حمایت ان کو حاصل ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کا جواب تو ہے کہ نہیں ہے. اب کیا علی امین گنڈا پور صاحب کو وہ ریموو اتنی آسانی سے کر سکیں گے؟ آئی تھنک دیٹ از ریئلی دا بگ کویسچن، بیکاز یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتی ہے پی ٹی آئی. دے ول میک دیم سیلوز مور ونربل، نمبر ون. نمبر ٹو، آئی تھنک جو جے یو آئی فے ہے وہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے پی ایم ایل این کی، اس کے ساتھ کسی بھی صورت میں خیبر پختونخوا میں آگے بڑھنے سے شاید تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال جو سٹیٹس کو ہے وہ ساروں کو سوٹ کر رہا ہے. ویسے بھی بیگ صاحب وہ جو انگریزی کی سینگ ہے کہ نیور انٹرپٹ یور اینیمی وین ہی از میکنگ اے مسٹیک، نپولین نے یہ کہا تھا. تو پھر واقعی میں اس وقت پی ٹی آئی کا جو حال ہے، گورنمنٹ کو ضرورت نہیں ہے کچھ بیچ میں پنگا کرنے کی؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے جی. بیسیکلی اس وقت ان کو چلنے دینا چاہیے، اور جو بھی وہ کام کر رہے ہیں جو پروونس میں جس قسم کی صورتحال ہے، نیچرلی ان کے ووٹر اور سپورٹر وہ دیکھ رہے ہیں. باقی پروونس کے اگر آپ کمپیریزن کریں تو تھرڈ ٹینیور میں آ کے بھی وہ کچھ کر نہیں پائے سوائے باتیں کرنے کے. تو ایسی صورت میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. پاکستان اس وقت جس کنڈیشن پہ کھڑا ہے اور جو اسٹیبلٹی ہمیں چاہیے اور جو انٹرنیشنل ہمیں اپنی پوزیشننگ ملی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی ایڈونچر، مس ایڈونچر ان سائڈ پاکستان ڈیسٹیبلائز کرنا کسی کو بھی میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی فیور میں نہیں جائے گا. فیڈرل گورنمنٹ نے تھوڑا سا کام کیا، اکانومی پہ تھوڑی سی بہتری آئی ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ کو ڈسٹرب ہوتی نظر آئیں گی. تو اتنی ایفرٹ کر کے آپ والی بات ہے کہ لینا کیا ہے وہاں سے، حاصل کیا کریں گے. اور جہاں تک مرزا نے کہا کہ یہ جو جے یو آئی ایف ہے، بلیو کیجئے مولانا صاحب کی یہ خواہش پہلے دن سے تھی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی کے پی کے میں اور ہمارا ووٹ چوری ہو گیا اور یہ ہو گیا. تو وہ گفتگو جب کرتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو مولانا صاحب سب سے آگے کھڑے ہوں گے، کیونکہ اس کی بینیفیشری یہ ہوں گے. لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی ڈسٹربنس نہیں کرنی چاہیے. آپ ماحول کو بہتر رکھیں، ان کو چلنے دیں، اور ان کی جو قومی اسمبلی میں بھی سیٹیں ہیں ان کو ایز اٹ از رہنے دیں.